الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. عزیز بزرگ بھائیو، رمضان المبارک کے 2 عشر گزر چکے ہیں اور یہ آخری عشرہ ہم پر سایہ فکر ہے کہ یہ چند ایام جو باقی رہ گئے نہایت ہی قیمتی، نہایت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی ترین راتیں ہیں. ایسی قیمتی ترین راتیں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے 30ویں پارے کے اندر فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس لیلۃ القدر کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا علم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ 84 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی جہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے. آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ہمارے ذمہ کام کون سے ہیں، ہمارا کام کیا ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. جو کمیاں کوتاہیاں پچھلے 2 عشروں کے اندر ہم سے ہوئیں ان کو سامنے رکھ کر یہ آخری عشرہ ہم نے گزارنا ہے. عزیزو، پتہ نہیں کون سی لیلۃ القدر ہو کہ اللہ رب العزت اس رات کی عبادت کو ہمارے لیے 84 سال کی عبادت میں جتنا اجر مل جائے اللہ تعالیٰ اسے بنا دے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ ان راتوں کو کیسے گزارتے جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا. صحیح البخاری حدیث نمبر 2017 کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، تحروا لیلۃ القدر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو فی الوتر، تاک راتوں من العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر. اور اسی طرح صحیح البخاری حدیث نمبر 2014 کے اندر فرمایا کیا اعزاز ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت کے اندر ثواب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے.
اور پھر فرمایا ومن قام لیلۃ القدر، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک طرف ہزار مہینوں کی عبادت، اور دوسرا انعام رب ذوالجلال نے کیا عطا کیا اپنے بندوں کو؟ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان کی حالت سے، ثواب کی نیت سے، احتساب کی نیت سے اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2023 گھر سے نکلے کہ میں اپنے صحابہ کرام کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتلا دوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، جھگڑے کی نحوست دیکھیے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سامنے دیکھا کہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ذہن سے ہی نکال دیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، اور اب ہم پر منحصر ہے کہ اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عشرے کے اندر کیا عبادت کا معمول ہوتا تھا؟ بخاری حدیث نمبر 2024 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره وحیا لیلہ ایقظ اہلہ، کہ نبی علیہ السلام امت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے، آخری عشرے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ خود بھی خود بھی نبی علیہ السلام جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے عبادت کے لیے، اور اپنی کمر کس لیتے، انتہائی کوشش کرتے کہ جتنا بھی ہو سکے وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارا جائے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2728 کہ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے، اتنی عبادت کرتے کہ باقی دوسرے دنوں میں کبھی اتنی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی ابن ماجہ مشکلات کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر جب میں ان راتوں کو پالوں تو میں کیا کروں؟ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کا ورد کیجیے، انتخابات ہو جائے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ اور زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالی ہمارے لیے معافی کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزو، ان راتوں کو انتہائی قیمتی سمجھیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آئے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، پہلے میں نے حدیث بیان کی، آمین کہا، دوسری پر پاؤں رکھا، آمین کہا، تیسری پر پاؤں رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اس طرح عمل تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرے صحابہ، آج میرے پاس جبریل امین ہے، 3 لوگوں کے بارے میں بد دعا کی ہے، اور وہ 3 لوگ کون سے؟ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا محبہ برکت میں ہنا آیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا، وہ بندہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ عزیزو، یہ چند دن جو باقی ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیجیے۔
یہ سوچ لیجئے کہ بد دعا کرنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے۔ یہ جو چند دن ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے اندر قبر تسلیجی اپنی عبادت کی طرف، اپنی اللہ کی طرف پلٹ آئیے۔ یہ بازاروں کے اندر اٹھنا بیٹھنا، بازاروں کے اندر ٹائم ویسٹ کرنا، ضائع کر لینا، اس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آئیے۔ یہ چند دن باقی ہے، زندگی پتہ نہیں ساتھ دے کہ نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ رمضان مہمان نہیں بلکہ ہم خود مہمان ہیں۔ رمضان تو پھر آئے گا، پتہ نہیں تو اور میں ہوں گے ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، اس لیے مہمان ہم یہ جو چند دن کہنے قیمتی سمجھ کر یہی سمجھ لیجئے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان مل رہا ہے کہ نہیں۔ ان یہ جو چند لمحات ہمارے پاس موجود ہے، ان کو قیمتی بنا لیجئے۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے ان 10 دنوں کو یا 9 دن جتنے باقی ہیں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگا دیا، اگر ہمیں وہ لیلۃ القدر مل گئی، اللہ کی قسم زندگی بدل جائے گی۔ ثواب کتنا یہ سوچ لیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اپنی سستیاں، اپنی کاہلی، اپنی نیندوں کو ان راتوں کے اندر قربان کر دیجیے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، میرے رب تعالی اگلے اور پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو چند دن باقی ہے ہمیں صحیح معنوں کے اندر انہیں گزار کر اپنے عبادت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔